لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہو کے ہی مر گئے تو اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، پس تم ہمت نہ ہارو اور جھک کر صلح کی دعوت نہ دو، اور بلندیوں کے مالک تم ہی ہو، جبکہ اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ہرگز کسی بھی قسم کی کمی نہیں فرمائے گا۔ دنیاوی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ وہ تمہیں اجر دے گا اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیت مبارکہ 36 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل آخری ہمارے درس مبارک کے کلمات جہاں پر اطاعت الہی اور اطاعت رسول اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنے کا آپ نے تفصیلی ذکر سماعت کیا، اس کے بعد ارشاد ہوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب ایمان والوں کے بعد کافروں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اور کافروں کی رسوائی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات ضمناً یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار کر دیا تو وہ بھی کفر میں آتا ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب یہاں اس میں کفر سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے فرض کا انکار کر دیا اپنے عمل کی صورت میں۔ تو یہاں پہ جو ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے کفر کیا، اس نے کافروں والا عمل کیا۔ کافر بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کافر ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ تو ایمان والو، اللہ نے اگر تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو اپنے اعمال سے اپنے ایمان کو کفر میں نہ بدلنا، بلکہ اپنے ایمان کے لیے ہمیشہ نیک اور صالح عمل کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں ہیں، یا تو عملاً بھی روکتے ہیں یا قولاً روکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو قولاً تو ظاہر نہیں روکتے، اپنی زبان سے تو کوئی یہ نہیں کہتا ہوگا کہ جناب تم اللہ کی راستے کی طرف مت بڑھو، اللہ کے راستے کی جانب نہ جاؤ، لیکن ہم اسباب ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عملاً لوگوں کو برائی کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔ ایسے آپ کو آپ کے معاشرے میں ہزاروں ایسی جگہ ملیں گی جن کو بنانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، جن کا کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سود، رشوت۔ اب رشوت پہ کسی کو مجبور کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ سے روکنے کے مترادف ہے کہ نہیں ہے؟ رشوت دینے پر بیچارے جس کا کام ہے اس نے تو بیچارے نے اپنا کام کروانا ہے، لیکن اس کو رشوت پر مجبور کر دینا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص، ایک شخص ہے، اس کا کام ہے اور اس کا صحیح کام ہے، اب پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہمارے ہاں جو صحیح کام ہے اس کے لیے بھی کم از کم جو ہے وہ رشوت ضروری اور لازمی قرار دے دی گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ اسی طرح سود کا معاملہ ہے
نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو سود کے معاملات میں الجھا دیا گیا ہے، اور لوگوں کا نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ پورا بزنس کمیونٹی جو ہے اس کا سسٹم جو ہے وہ بھی سود پہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسلامی ریاست ہے تو وہ اپنے رہائشیوں کو اور اپنے شہریوں کو وہ نظام اور سسٹم دے کہ جس میں وہ اپنی خوشی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو سود کے نظام سے نکال کر پاکیزہ نظام جو ہے اس کو چلائیں۔ اور اسلام نے ہمارے اوپر جو لازم قرار دیا ہے صاحب نصاب پر، وہ زکوٰۃ ہے، ہم زکوٰۃ کو اپنے معاشرے کے اندر عام کریں۔ لیکن زکوٰۃ کا نظام ہی نہیں ہمارے یہاں۔ زکوٰۃ کا سسٹم ہمارے پاکستان کا سب سے کمزور ترین سسٹم ہے۔ چیریٹی کا سسٹم ہمارے پاکستان کا سب سے کمزور ترین سسٹم ہے، اور یہاں تک اس میں لوگوں کو شک بڑھ گیا کہ لوگوں نے اب رقمیں اپنی زکوٰۃ کی کٹوتی سے پہلے نکلوا لیتے ہیں کہ نہیں، اس زکوٰۃ کا ہمیں پتہ کیا کدھر جائے گی، لوگ ہی کھا جائیں گے، ہم اپنے پیسے کی زکوٰۃ خود نکالیں گے اور خود اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ لوگوں کو دیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کا جو اپنا آپ کے ملک کا جو باشندہ ہے اس کو تو آپ کے نظام پر اعتبار ہی نہیں، وگرنہ اس ملک میں جتنے لوگوں کے پاس مال و زر اور پیسہ ہے، اگر زکوٰۃ نکالی جائے تو اتنا پیسہ ہو یہاں پر کہ زکوٰۃ زیادہ ہو جائے اور زکوٰۃ لینے والے لوگ کم پڑ جائیں۔ اتنی دولت ہے پاکستان میں لوگوں کے پاس، اتنا پیسہ ہے یہاں لوگوں کے پاس، اور وہ زکوٰۃ دینا بھی چاہتے ہیں اور وہ زکوٰۃ نکالنا بھی چاہتے ہیں، لیکن سسٹم اس انداز کا نہیں، ریاستی سطح پہ بنایا گیا جس کی بنیاد پر وہ بھی گناہ گار اور ریاست بھی گناہ گار۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الزکوٰۃ کنترۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، اور اسلامی ممالک اپنے خزانے کو زکوٰۃ سے مکمل کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نظام دنیا کے شاید مسلمانوں کے ممالک میں سب سے گندا نظام، 55 اور 56 ممالک میں جتنا ہمارا بیڈ سسٹم ہے زکوٰۃ کے حوالے سے شاید کسی اور کا ہوگا۔ اگر اسی کو شفاف طریقے سے یہاں پہ تو جناب جو آپ کا چیف ایگزیکٹو لگتا ہے ڈسٹرکٹ کا زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ کا، وہ خود کتنی رشوت دے کے سلیکٹ ہوتا ہے، تو جو آئی غلط طریقے سے رہا ہے تو وہ آپ کے شفاف کام کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے تو جو اس نے رشوت دی ہے وہ پیسے پہلے ہڑپ کرے گا، بیواؤں کے حق کھائے گا، یتیموں کو حق کھائے گا، مستحقوں کے حق کھائے گا۔ چلیں وہ تو ڈسٹرکٹ پہ بیٹھا ہے، جو یو سی کے لیول پہ چیئرمین ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کھا جاتا ہے بیواؤں کی، وہ بیواؤں کی زکوٰۃ کھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب چیئرمین زکوٰۃ کی کوئی تنخواہ نہیں ہے تو لوگ لڑتے کیوں ہیں چیئرمین بننے کے لیے؟ سوال یہ ہے، ایک مصیبت ہی ہے نا جس پر آپ کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی، چیئرمین کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، یو سی کے چیئرمین کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، چیئرمین عشر اور زکوٰۃ کمیٹی کی، لیکن لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں کہ میں نے بننا ہے، میں نے بننا ہے؟ بھائی یہ تو ایک مصیبت ہے، ایک کام ہے جو آپ کے سر پر رہا اور اس میں کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے، تو وہاں اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ نیت میں بے ایمانی ہے۔ اسی وقت جو بندہ چیئرمین بننے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کی جستجو کر رہا ہے تو وہاں فوراً سمجھ جائیں کہ یہ اس کے دال کے اندر کالا نہیں، ساری دال ہی کالی ہو جائے گی۔ اور ہم نے کئی واقعات، کئی انویسٹیگیشن میں خود میں اس میں ممبر بنا، ہمارے گورنمنٹ کے لوگ اس میں کرتے ہیں، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، وہ حالات دیکھے کہ بیواؤں چیخ رہی ہیں اور ان کے حالات ایسے ہیں، اور جناب وہ چیئرمین زکوٰۃ کھا گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، یہ غور سے سنیے گا اور بتائیں لوگوں کو، جو شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس نے زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی کھا لیا تو قیامت کے روز اسے جہنم کے گرزوں کے ساتھ وہ روپیہ حاصل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ کر لیجئے۔ اور لوگ یہاں بڑے شوق سے زکوٰۃ کھاتے ہیں، جو مستحق ہی نہیں، جو مستحق ہے اس کا حق ہے، اللہ نے اس کے لیے حق رکھا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے
اگر اللہ کے راستے سے روکا گیا تو چاہے وہ ایمان والا ہے یا چاہے وہ کافر ہے، اللہ نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو جہنم کا خود گڑھے کے اندر خود ڈالنے کے لیے پورا انتظام کر لیا۔ ثم ماتوا، فرمایا پھر وہ مر بھی اس صورت پہ گیا کہ ایسے ہی رہا، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ انہیں چھوڑے گا نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، موضوع لمبا ہے، اس پہ کبھی جمعے کا خطبہ رکھیں گے کہ حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بھئی حقوق اللہ معاف کیوں وہ کر دے گا؟ وہ پابند ہے ہمارا؟ یہ جملہ ایسے آسان سے بول دیا تھا کہ شاید اللہ کے حقوق جو ہے وہ ادا ہی ہم نے نہیں کرنے، اللہ معاف کر دے گا۔ کوئی معاف تبھی کرتا ہے نا جب آپ نے اس سے معافی والے کچھ کام کیے ہوں، جب اس کے لیے معافی والا معاملہ کیا گیا ہو۔ جب معافی والا معاملہ ہی نہیں ہے تو اللہ معاف کیوں کر دے گا؟ معاف وہ کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے حضور معافی والا انسان عمل تو کر کے دکھائے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ تو انسان پہ بڑی سختی ہے اور اس کے حوالے سے انسان کو بڑا پابند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فلا تہنوا وتدعوا وتدعوا الی الصلب، فرمایا پس تم ہمت نہ ہارو۔ ایمان والوں کو کہا گیا ہے ایمان والوں جب کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے اور تم ان کے ساتھ مقابلے میں آ جاؤ تو ہمت مت ہارو اور اپنے آپ کو جھکاؤ نہیں۔ وانتم الاعلون، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند رکھے گا، تم بلند رہو گے، تم اعلیٰ رہو گے۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہمارا تبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا جب ہم اللہ کے لیے اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چل پڑیں گے، مگر نہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا تو کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی تو فرشتے کافروں کے ساتھ آئیں گے، اور ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ بغداد کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور شیخ الحدیث تھے، وہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے تو پتہ چلا کہ جناب فلاں کافروں کے ساتھ ہماری جنگ لگ گئی ہے، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی شاگرد تھے ان سے فرمایا کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، اب جہاد ہمارے اوپر لازمی ہو چکا ہے، آئیں ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ بڑے صاحب فراست شخص تھے اور بڑے صاحب نظر تھے، کہتے ہیں کہ جب آپ چلے تو راستے میں قریب گئے تو اچانک کہا کہ چلو بیٹا واپس چلو، ہم نے جہاد نہیں کرنا، ہم یہ ان کے خلاف نہیں لڑیں گے، یہ لڑائی ہم نہیں کریں گے ان کے خلاف۔ ان کا استاد مکرم قبلہ ہوا کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ نے ہمیں کہا تھا چلیں، اب آپ کہہ رہے ہیں واپس چلیں۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ بڑا عجیب سا ہے۔ کہا جی بتائیں معاملہ کیا عجیب سا ہے؟ کہتے میں نے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کہا جی وجہ کیا ہے؟ ان کا وجہ تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کافر کے مقابلے میں وہ مسلمان اتنے بد عمل ہو چکے تھے اور اتنے وہ سودی اور زانی اور شرابی ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں سے ان مسلمان نام نہاد مسلمانوں کو برباد دیا۔ کہیں آج ہم اس کا شکار تو نہیں؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ آج مسلمان جس بد کرداری اور بد عملی کا شکار ہے، یہ ایک انسان اور مسلمانوں کے نام پہ ایک دھبا ہے۔ اور ایک وقت تھا لوگ مسلمان کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، اب مسلمان کے کردار کو دیکھ کے وہ اسلام سے متنفر ہوتے کہ یہ ہے اگر مسلمان تو میں نہیں مسلمان بنتا۔ اس پر ایک میں نے آپ کو واقعہ بہت پہلے سنایا تھا، اس نے کہا جی میں مسلمان تو نہیں ہوتا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو مانوں گا۔ انہوں نے کہا جی وجہ کیا؟ اس نے کہا نہیں، جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں ان کے عمل بڑے برے ہیں تو اس لیے میں اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہلاؤں گا، لیکن میں یہ کہوں گا میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن اپنے نام کے ساتھ مسلمان نہیں لکھوں گا۔ اب اندازہ کر لیجیے یہ ہماری وجہ سے ہو۔ آخر میں اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگوں جس دنیا کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو، جس دنیا کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات چھوڑ دیتے ہو،
جس دنیا کے لیے تم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہو، جس دنیا کے لیے تم رشتوں کے تقدس بھول جاتے ہو، جس دنیا کے لیے تم تمام اللہ کے احکامات کو بالائے طاق ڈال دیتے ہو، غور کرنا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ محض کھیل تماشا، لعب و لہو قرآن کے الفاظ، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اگر اس کھیل تماشے کو اچھا کرنا ہے تو کیا کرو؟ فرمایا اگر تم ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور پھر جب تم پاک صاف ہو گئے اور پاکیزہ ہو گئے، اللہ پھر تمہارے مال کے بارے تم سے سوال بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اللہ ہماری زندگی کو اچھا فرمائے، اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا نہ بنائے، بلکہ اس کو با کردار، با اخلاق اور با عمل بنا دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔